گرمی کی لہر نے زمین کو تنور بنا دیا. شہر میں جھلسا دینے والی تپش اور لو کے تھپیڑے. انسان تو انسان، چرند پرند بھی پریشان. 47 ڈگری احساس کے ساتھ درجہ حرارت 45 ڈگری کو چھو گیا. موسم کا حال بتانے والوں کی گرمی کی شدت میں اضافے کی پیشگوئی. پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی ہیٹ ویو الرٹ جاری. حکومت کو سوچنا چاہیے اس بارے میں. گرمی انتہا کی پڑ رہی ہے. ہمارا تو اوپر والا پورشن ہے، چھت سے بھی آگ برستی ہے اور نیچے سے بھی اتنی 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ لائٹ ہی نہیں آتی ہے، تو اس کے حوالے سے پھر پانی بھی نہیں آتا. ظاہر ہے بجلی آئے گی تو پانی آئے گا، موٹر نہیں چلتی. تو بہت حکومت کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کب لائٹ جائے گی. کوئی ایک شیڈول ہونا کہ چلو اس ٹائم پہ جائے گی، اس ٹائم پہ آ جائے گی. اب تو کوئی شیڈول بھی نہیں ہے. دن میں 2 بجے جاتی ہے، رات کو 8 9 10 بجے جاتی ہیں. شدید گرمی نے لیسکو کے سسٹم کو امتحان میں ڈال دیا. شہر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری. ٹرانسفارمر جلنے اور تکنیکی خرابیوں سے بجلی کی بندش. شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا جینا محال ہو چکا. تاجر برادری بھی شدید پریشان. سورج نے آگ برسائی تو عوام نہروں پر نکل آئی. نوجوان، بچے، بڑے اور خواتین نے نہر کا رخ کیا. ڈبکیاں لگا کر گرمی کو دور بھگایا. شہریوں کا کہنا تھا کہ گرمی بہت ہے اور بجلی بھی نہیں آ رہی. نہر صرف گرمی سے نجات کا ذریعہ ہی نہیں، بھرپور تفریح بھی ہے. شہر میں شدید گرمی کا راج برقرار. شہریوں نے ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بڑھا دیا. مشروبات کی دکانوں اور ٹھیلوں پر رش لگ گیا. شہریوں کا کہنا ہے گرمی کا توڑ تو لذیذ ٹھنڈے مشروب میں ہے. سندل کا شربت پینے سے گرمی کا احساس کم ہوتا ہے. 28 مئی ملک کی تاریخ کا اہم ترین دن. وزیر اعظم شہباز شریف نے کل یوم تکبیر پر سرکاری چھٹی کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں کہ 28 مئی ملک کو ناقابل تسخیر بنانے کا دن ہے. پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے کل سے بند ہوں گے سارے. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے پرائیویٹ ادارے بھی بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے. چھٹیوں کے دوران اسکول کھولنے پر کارروائی کا عندیہ دے دیا. کہا گرمی کی تعطیلات پر عمل درآمد کروایا جائے گا. صدر پی ایم ایل این جو ہے اسے منظور کرتے ہوئے انہیں یہ ریکویسٹ کی کہ وہ نئے صدر کے انتخاب تک یہ ذمہ داریاں جو ہے ان کو نبھاتے رہیں، اور ان کا بطور قائم مقام صدر جو ہے وہ تقرر کر دیا گیا. مسلم لیگ نون کے نئے صدر کے لیے انتخاب کل دوپہر 4 بجے ہوگا. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون سے مراد نواز شریف ہیں. صدارتی انتخاب کے لیے 11 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے. سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کل دوپہر 1 سے 2 بجے کے درمیان ہوگی. تمام کارروائی شفاف انداز میں ہو رہی ہے. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف صدر منتخب ہونے کے بعد کیا تقریر کریں گے؟ مندرجات سامنے آ گئے. ذرائع کا بتانا ہے نواز شریف اپنی تقریر میں ملک کو ایٹمی طاقت بناتے وقت درپیش مشکلات پر روشنی ڈالیں گے. ملکی معیشت کی بہتری سے متعلق نکات کو بھی اپنی تقریر کا حصہ بنائیں گے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گیلانی اور عبدالقادر گیلانی کی ملاقات. علی حیدر گیلانی نے گورنر کو حد تک عزت بل پر پیپلز پارٹی کے موقف سے آگاہ کیا. گورنر پنجاب نے کہا کہ حد تک عزت بل پر تمام سٹیک ہولڈرز کے تحفظات دور کرنے کے لیے مشاورت ضروری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے عالمی بینک اور یونائیٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ کے مشن کی ملاقات ہوئی. پاپولیشن ویلفیئر کے اہداف کے حصول کے لیے اشتراک کار پر اتفاق ہوا. ایف سی ڈی او، عالمی بینک اور اقوام متحدہ پاپولیشن فنڈ کے وفد نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوامی فلاح و بہبود کے ویژن کو سراہا. رہائی کے بعد چوہدری پرویز الہی کی میل ملاقاتیں. صدر پی ٹی آئی سے قصور کے سیاسی رہنماؤں کی ملاقات. چوہدری پرویز الہی کی رہائی پر مبارکباد دی اور صحت دریافت کی. ملاقات میں چوہدری پرویز الہی، ان کی اہلیہ اور بیٹے بھی موجود تھے.
استحکام پارٹی کبھی جوائن ہی نہیں کی، سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا پیمرا نوٹیفیکیشن کا مطلب اوپن ٹرائل بند کرنے کے مترادف ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اجلاس بلا کر اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، رؤف حسن پر حملے کی مذمت کرتا ہوں۔ 18% سیلز ٹیکس لگانا عوام کے ساتھ ظلم ہے۔ IMF نئے بیل آؤٹ پیکج کے لیے کئی ظالمانہ شرائط سامنے لے آیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ IMF کے نمائندے وائسرائے بن کر احکامات صادر کر رہے ہیں۔ سال کے اندر یہ کانفرنسز ہوں گی، یہ لنکیجز ڈیولپ ہوں گے، اور اس کے اندر چیئرمین HEC بیٹھے ہیں پروونشل، ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ ہم سب کو اکٹھا کر رہے ہیں، تمام یونیورسٹیز کو اکٹھا کر رہے ہیں، تمام انڈسٹریز کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ اس اپرچونٹی کا فائدہ اٹھائیں، اور اس سے ہم انشاءاللہ تعالی ایک نیا باب کھولیں گے پاکستان کی تاریخ میں۔ اور ان تمام چیزوں کو کرنے کے لیے ہم ایک نیشنل یوتھ کونسل بنا رہے ہیں۔ پورے پاکستان سے 100 بہترین مائنڈز یوتھ کے، چاہے وہ ایجوکیشن کے ہیں، چاہے وہ آرٹ اینڈ لٹریچر کے ہیں، چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہیں، چاہے وہ سپورٹس کے ہیں، چاہے وہ کوئی کلائمیٹ چینج کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا نجی تعلیمی اداروں میں بھی لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان۔ رانا مشہود خان کا کہنا ہے منفرد آئیڈیاز کی منظوری کے بعد پرائم منسٹر لون پروگرام کے تحت 75 لاکھ روپے تک بلا سود قرض دیا جائے گا۔ سپیریئر یونیورسٹی میں پہلے وزیر اعظم یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر کا افتتاح۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہور احمد خان نے نقاب کشائی کی۔ چیئرمین سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان اور ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان اور چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر کی شرکت۔ ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان نے رانا مشہور احمد خان کو سپیریئر یونیورسٹی کے جدید ترین سہولیات اور پروگرام سے متعارف کرایا۔ سپریم کورٹ فیصل وافڈا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے، سول سوسائٹی نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والی سماجی تنظیموں کا مطالبہ۔ صدر سول سوسائٹی عبداللہ ملک کہتے ہیں فیصل وافڈا نے دھمکی امیز لہجے میں جج صاحبان پر الزام تراشی کی۔ عدالت فیصل وافڈا کی 9 مئی کی تقریر کو عدالتی کارروائی کا حصہ بناتے ہوئے جلد سماعت کے لیے مقرر کرے۔ پنجاب بار کونسل کا سیکرٹری پروسیکیوشن عثمان انور کو فوری تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی عمران اکرم بودلہ اور وائس چیئرمین کامران بشیر مغل نے کہا پنجاب بار کونسل پروسیکیوٹرز کی قلم چھوڑ ہڑتال کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسی پروسیکیوٹر کے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی تو شدید رد عمل دیا جائے گا۔ زمین پھٹی نہ آسمان گرا، باپ کا جلد بائی پاس کرانے نکلی بیٹی اپنی عزت گنوا بیٹھی۔ PIC کے اوباش ملازم کی خاتون سے مبینہ زیادتی، خاتون کا میڈیکل کرا لیا گیا، مقدمہ درج، پولیس نے ملزم کو گرفتار بھی کر لیا۔ متاثرہ خاتون کے والد PIC میں زیر علاج ہے۔ جوہر ٹاؤن میں دوران پنچایت ایک شخص قاتل مقتول کی شناخت 50 سالہ جمشید کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق جمشید جائیداد کے تنازع پر شوکت نمبردار کے ڈیرے پر بیٹھا تھا۔ نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گولیاں برسا دی۔ جوہر ٹاؤن میں دوران پنچایت ایک شخص قتل کر دیا گیا۔ دوبارہ لڑکی کو کیوں پیدا کیا؟ سسرالیوں کا خاتون پر بدترین تشدد۔ پولیس غازی آباد والے نے خاوند ڈرائیور اور سسر کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کی ایک بیٹی پہلے تھی، اب دوسری دفعہ بیٹے کا خواہش مند تھا۔ فیکٹری ایریا میں شادی کی تقریب میں لڑائی جھگڑا، چھریاں لگنے سے 6 افراد زخمی ہو گئے، جنرل ہسپتال منتقل۔ محمد شہباز کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ SP کینٹ نے کہا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے، جلد گرفتار کر لیں گے۔ وزیر اعلیٰ روشن گھرانہ پروگرام کے لیے معاہدے کی منظوری۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی PITB اور نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن سے معاہدہ کیا جائے گا۔ معاہدے کے مطابق نیشنل ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی رجسٹریشن اور ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری ہوگی۔ ہونہار اور ضرورت مند طلبہ کے لیے خوشخبری، پنجاب حکومت ملکی اور بین الاقوامی اسکالرشپس فراہم کرے گی۔
हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर PhD स्कॉलरशिप के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। स्कॉलरशिप्स में तलबा के लिए 38 अरब रुपए रखे गए हैं। खुसूसी बच्चों के तालीमी इदारों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। 54 करोड़ 83 लाख रुपए से 12 स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की मरम्मत की जाएगी। 10 करोड़ 32 लाख रुपए से 14 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज स्कूल्स के लिए फर्नीचर खरीदेंगी। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का लाल पुल और बट चौक का दौरा किया गया। DGLD के हमरा रेलवे ट्रैक और ट्रैफिक रवानी का जायजा लिया। वज़ीर सेहत की पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशंस के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गई। कहा कि सरकारी हस्पतालों में जनरल प्रैक्टिशनर्स की जदीद तरबियत बहुत ज़रूरी है। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल का दौरा। जेल अस्पताल में फ्री मेडिकल कैंप और कुरानी लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। कहा कि तमाम जेलों में आज से 1 जून तक फ्री मेडिकल कैंप कायम। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब का नोटिस। खानीवाल में खसरा से 5 बच्चों की अमवात पर महकमा सेहत के 3 ऑफिसर मुअत्तल कर दिए गए। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा हीट वेव और खसरा के बायस अस्पताल आने वाले बच्चों को फौरी तिब्बी सहूलतें फराहम करके रोज़ाना रिपोर्ट पेश की जाए। डेंगू लार्वा की अफजाइश की रोकथाम के लिए ज़िला इंतजामिया सरगर्म। असिस्टेंट कमिश्नर्स ने शहर में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। 358 मकामात से बरामद लार्वा तल्फ कर दिया गया। DC राफिया हैदर ने मजंग में डेंगू सूरत हाल से मुताल्लिक ब्रीफिंग ली।